السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ سول ملٹری تعلقات بہتری کی طرف گامزن، الطاف حسین تک رسائی مل گئی۔ الطاف حسین کی گرفتاری اور کراچی میں کشیدگی پر ایک نظر۔ پاکستان کو مذہبی انتہا پسند ملک کہنے والے امریکی نوٹ کریں، امریکہ میں مذہبی انتہا پسندی کی ایک اور مثال کیسے قائم ہوئی؟ پاکستان میں ایک منتخب جمہوری حکومت ہے جس کے سربراہ وزیر اعظم نواز شریف ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں سے یہ کیا سرائیاں ہیں کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان اختلافات ہیں، اور اس کی بڑی وجہ جو جیو کا تنازع تھا، جو آئی ایس آئی کے چیف پر جو تنقید تھی وہ بھی ایک بڑی وجہ تھی، لیکن یہ تنازع شروع ہوا تھا پرویز مشرف کے خلاف جو ٹرائل تھا اس پر عسکری قیادت کا یہ موقف تھا کہ شاید یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اکراس دا بورڈ نہیں، اس سے ایسا لگتا ہے جیسے حکومت کوئی بدلہ لینا چاہتی ہے۔ لیکن اب جو خبریں ہیں، کل پوری قوم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے جنازہ بھی پڑھا ان دو فوجی افسران کا جو خودکش دھماکے میں شہید ہوئے تھے، اور پھر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے بھی ایک بڑی پرزور سٹیٹمنٹ کی جس میں انہوں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا اور یہ کہا کہ اس وقت جو پاکستان کی فوج ہے اس کی جو قربانیاں ہیں پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی حکومت ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کا انیشیٹو ہے، جو معاملات خراب تھے سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان، وزیر اعظم اس خلیج کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی وہ جو بڑے ایشو تھے جن میں مشرف صاحب کا ایشو ہے، ابھی ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، لیکن وہ باہر جانا چاہتے ہیں اپنے علاج کے لیے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت انہیں باہر جانے کی اجازت دے گی۔ بہت سارے جو مسلم لیگ نون کے اہم عہدیداران ہیں وہ پرائیویٹ گفتگو میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ طے ہو چکا ہے اور عدالت جب اجازت دے گی تو وفاقی حکومت اس سلسلے میں کوئی روڑے نہیں اٹکائے گی اور مشرف صاحب چلے جائیں گے۔ لیکن پھر بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک اور جو معاملہ خراب ہے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے۔ آج اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ جنرل ریٹائرڈ آغا عمر فاروق ہمارے ساتھ ہیں اور ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہارون رشید صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کا انیشیٹو ہے، بڑا ٹائملی انیشیٹو ہے اور وہ معاملات کو فوج کے ساتھ درست کرنا چاہتے ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ یہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ تو صحیح ہے جو وہ جنازے میں شریک ہوئے اور وزیر اطلاعات نے جو بیان دیا اس کا تو خیر مقدم کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ درست اور ہیلدی اپروچ ہے اور خدا کرے کہ اسی طرح وہ پریکٹیکلی سوچیں اور یہ دیکھیں کہ ملک چلانا کس طرح ہے۔ حکمران کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح بہترین طور پر معاملات چلائے جا سکتے ہیں، لیکن اب بھی بہت سے مسائل ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کا مسئلہ کو میں اتنی بہت سنگین نہیں سمجھتا، اس کو اگر ٹھیک خطوط پہ مقدمہ چلے تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ جو انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں وہ ایک آدمی نے نہیں کیا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا مور اوور یہ کہ یہ کبھی نہ بلایا جائے کہ اس کو لوگوں نے ویلکم کیا تھا، اور وہ کیا صورتحال ہوتی ہے جس میں لوگ ماشاء اللہ کو ویلکم کرتے ہیں، گیلپ کا سروے ہے۔ مگر ایک تو وہ جیو کا معاملہ ہے، اس پہ ابھی تک انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر ان کا یہ حق ہے تو عدل تو ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ہر بات نشر کریں۔ دنیا میں یہ تماشا کہیں نہیں ہوتا کہ سیکورٹی ایشوز ٹیلی ویژن پہ اس طرح زیر بحث آئیں۔ پھر یہ کہ دشمن ملک کے کلچر کو اس پہ ڈومینیٹ کرنے کی وہ پوری کوشش انہوں نے کی اور پیسے بھی وصول باہر سے کرتے رہے۔ ایک تو یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اور پریکٹیکلی قوم نے ثابت کر دیا کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر ان کا حق ہے دکھانا ایک حد تک، تو ہمارا حق ہے کہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ دوسرا، انڈیا کے ساتھ معاملہ جس طرح انہوں نے کیا وہ بہت ہی بچگانا ہے، یعنی وہاں جا کے ایکٹر ایکٹریسوں سے تو مل رہے ہیں، حریت کانفرنس کے لیڈروں سے نہیں مل رہے، کشمیر میں بات نہیں کی، پھر یہاں تک کہہ دیا نریندر مودی سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے کہ افغانستان میں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا امریکیوں کے جانے کے بعد، یہ آپ کے پوچھنے کی بات ہے۔ پھر وہاں کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا، اور پھر اب صاحب زادے کو لے کے وہ جندال کون ہے، سجن جندال، اس کے گھر چلے گئے اور وہاں کم از کم 3 ایسے آدمی ان سے ملے تاج پیلس کے پریزیڈینشل سوٹ میں جنہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے تو پرائم منسٹر ہاؤس ہائی کمشنر کو پتہ نہیں ہے، پرائم منسٹر ہاؤس راولپنڈی سے بات کر کے ملاقات کا وقت طے کیا تھا،
اور ایک صاحب جو ہے انہوں نے کہا وہ ایک لانچ کرنا چاہتے ہیں چینل پاکستان سے زندگی کے نام سے، جو دونوں ملکوں کی سملیرٹیز جو اس پہ ڈرامے بنائے گا چلائے گا پاکستانی. ایک انڈین بمبئی میں وہ ٹی وی اسٹیشن قائم کرے گا، سبھاش چندرا غالباً اس کا نام ہے، اور وہ اپنا وہ دکھائے جائیں گے یہاں پاکستان کے. ہم کو ان کے کیپٹن ہیں، ان کے قیدی ہیں، وہ ہمیں انڈینز ہمیں ڈرامے دکھائیں. پہلے آپ نے ساری مارکیٹ ان کی فلموں کے لیے کھول دیا، وہاں سے ہیرو آ رہے ہیں، ڈرامے وہاں سے آ رہے ہیں، اشتہار وہاں سے آ رہے ہیں. اس ملک کی کوئی ثقافتی نظریاتی شخصیت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ وزیر اعظم کو اس کا احساس نہیں ہے، اس کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں. اس کی اتنی ریزسٹنس ہوگی، ایک امریکیوں نے این جی اوز ہم پہ مسلط کی ہوئی ہیں. یہ اس طرح نہیں، کوئی ملک اپنی شناخت کے بغیر نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور شناخت نہیں ہوگی تو اس ملک کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہارون رشید صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اپنا موقف بیان کیا. میں چلتا ہوں جنرل آغا عمر فاروق کی طرف. آغا صاحب، یہ آپ نے ہارون صاحب کی باتیں بھی سنی، پاکستان میں بڑی لابیز جو ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ان کے بڑے سخت خیالات بھی ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اب جو وزیر اعظم کی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ معاملات کو ٹھیک کر لیں، کیا سینٹیمنٹ ہوگا فوج کے اندر اس وقت؟ سبھی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا پوری کی آرمڈ فورسز ایک وائٹل سیکورٹی میں اسٹیک ہولڈر رہتی ہیں اور وہ اپنا پرسپیکٹو اور ایز اے ان پٹ دیتی ہیں، لیکن ان دی اینڈ ڈیسیژن میکنگ ہمیشہ پولیٹیکل یا نیشنل لیڈرشپ کے پاس ہوتی ہے، اور تمام آرمڈ فورسز تو اس کے مطابق اسی پالیسی کے اندر رہ کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اسی طرح پاکستان آرمی کا بھی ایک پرسپیکٹو ہے، سم ٹائم وہ ڈائیورجنٹ ہوتا ہے، سم ٹائم وہ کنورجنٹ ہوتا ہے، لیکن ایک پرسپیکٹو ہے جو ایک بڑی ریشنل تھاٹ کے بعد پاکستان آرمی یا جی ایس ہیڈ کوارٹر کے تھرو گورنمنٹ کو ایز اے پالیسی ان پٹ دیا جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نمبر آف پوائنٹس پہ پاکستان آرمی کا ویو پوائنٹ شاید ڈفرینٹ تھا، لیکن چونکہ ان دی اینڈ اونرشپ ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس جو کہ آنسریبل ہے ٹو دی لارجر پاپولس. دیئر فور دی اونر آف رسپانسبلٹی کو دیکھتے ہوئے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ڈیسیژن کو رسپیکٹ کرنے کی نہ صرف آرمی تیار ہوتی ہے بلکہ ایک کامن آدمی بھی اس کی افادیت کو سمجھتا ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ راستے جو تھے ان کو آپس میں مل جانے کا یا جو گیپ پیدا ہوا تھا اس کو جو برج کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک اخلاقی اور ایک انسانی اور ایک ہیومینٹیرین پوائنٹ آف ویو سے اور ایز اے چیف ایگزیکٹو اچھا یہ اسٹیپ ہے. اور اس میں نہ صرف چیف ایگزیکٹو کے لیول پہ ہونا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سوسائٹی ہمیں آرمڈ فورسز کی بیک کو مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ وار ہم نے جیتنی ہے تو یہ وار صرف ایک چند جی کے بارے میں نہیں ہے، یہ پورے آئیڈیا کے بارے میں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان میں کہ یہ جو تناؤ تھا عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان جو ابھی بھی ہے، یہ جو احتجاجی تحریک چل رہی ہے، جلسے جلوسوں کا سیزن آ رہا ہے، یہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اور علامہ صاحب جو جولائی سے جون میں آ رہے ہیں یہ بھی وجہ ہے. اب اگر تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان تو پھر یہ جو احتجاج ہے اور یہ سب کچھ ہے، یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو صرف جس کو کائٹ فلائنگ کہتے ہیں نا، جو کیا سارائیاں کرتے ہیں دفتروں میں بیٹھ کے، جن کو نہ پتا ہے فوج کیسے فیصلے کرتی ہے، نہ پتا ہے تحریک انصاف کیا چیز ہے، نہ علامہ طاہر القادری کا پتا ہے. دیکھیے علامہ طاہر القادری کا چودھری صاحبان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ناراض ہیں حکومت سے اور اپنا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، اپنے لیے گنجائش سسٹم میں نکالنا چاہتے ہیں. ایک غیر ذمہ دارانہ سیاست ہوتی ہے جو سب سے بڑھ کر تو خود نواز شریف بھی کرتے رہے ہیں طویل عرصے تک، اب بھی کرتے ہیں، کہ وہ جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ملک کا مفاد کیا ہے، صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنی جگہ بنانے کے لیے. لیکن اگر کسی شخص کا یہ خیال ہے کہ عمران خان فوج سے پوچھ کے فیصلہ کرے گا احتجاج کا تو وہ ہمکوں کی جنت میں رہتا ہے. ٹیررزم پہ آپ کو پتا میں اس کی پالیسی کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، اس پہ تو وہ سنکرونائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. کوئی ملاقات اس کی جنرل کیانی سے نہیں ہوئی تھی. یہ چودھری نثار صاحب اور شہباز شریف روز ان سے ملتے تھے اور کہتے یہ تھے وہ اس کی مدد کر رہے ہیں. آخر میں مدد تو ان کی سارے ریاستی اداروں نے، اربوں نے، امریکہ نے. کوئی تعلق اس بات کا نہیں ہے. طاہر القادری کے احتجاج کا تو کچھ ہوگا نہیں، آپ لوگوں کو کچھ اشتہار مل جائیں گے اور کچھ دن تماشا رہے گا، وہ پھر واپس چلا جائے گا. اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اس ملک کی سیاست میں. چودھری برادران کو دانا لوگوں نے بہت پہلے بتا دیا تھا الیکشن سے کہ جنازے میں چلے جائیں یا ولیمے میں چلے جائیں. ولیمے میں جانا تو عمران خان کے ساتھ چلے جائیں، جنازے میں جانا تو زرداری صاحب کے ساتھ چلے جائیں. وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے، اس سے تعلق نہیں ہے. لوگ گلیوں میں تب نکلتے ہیں، احتجاج تب ہوتا ہے جب وہ حکومت سے تنگ آتے ہیں. اپوزیشن نہیں نکال سکتی، رد عمل حکومت خود پیدا کرتی ہے. اور دیکھیے یہ جو خارجہ پالیسی بنا رہے ہیں اور جو ویسے بجٹ میں آپ نے دیکھا کیا تماشا ہے، اتنے ٹیکس لگا دیے، امیر آدمی کو ریلیف دیا.
تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پورے سال میں 5 ارب روپے پنجاب میں ایجوکیشن پہ 17 روپے رکھے گئے تھے, وہ خرچ کیے اور 100-150 روپے 200 روپے تک چلے جائیں گے. فائنلی جو شہروں میں میٹرو بس بن رہی ہے تو بچگانہ سیاست نہیں چلے گی. اگر یہ ڈلیور کریں اور اگر سیاسی پارٹیوں کو مناسب حد تک اعتماد ملے اور فوج سے مناسب حد تک مشورہ کریں. دیکھیے میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ جناب جو سول حکومت فیصلہ کرے وہ اس کو عام آدمی قبول کر لے گا. عام آدمی کیا, میں آپ سے کہتا ہوں ایک پاکستانی شہری کے حیثیت سے کہ نواز شریف صاحب یہ کر کے دکھائیں. میرے جیسا کوئی آدمی قبول نہیں کرے گا انڈیا کے معاملے میں ان کی جو اپروچ ہے. ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے, ان کو کرنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ٹھیک ہے, میرے پاس وقت کم ہے. میں مذاق ہے کہ ہماری شناخت یہ تباہ کر دیں. جی ہارون صاحب بالکل آپ کا بڑا تفصیل سے بیان آیا. جی آغا صاحب ٹائم کم ہے, یور لاسٹ ورڈ آن دا سچویشن. جی میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی ٹریڈ کے حوالے سے میں نے کل ہی ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے, اس میں دستگیر صاحب بھی تھے, مریم لودھی تھیں, ڈاکٹر عشرت تھے, ورلڈ بینک نے اسپانسر کیا تھا اور اسی بات میں ڈسکس ہوا. میں وہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ میں نے 2 ریکمنڈیشن دی. پہلی بار نے یہ بات بولی کہ بات یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ نے یہ اسٹیٹس دے کہ ٹریڈ کھولنا ہے یہ نہیں کھولنا ہے. پہلی بات ہے یو ہیو ٹو ہیو پیس ود ان. پیس ود کے بعد کی ایفرٹ چلنی چاہیے, پیس ود ان کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا ڈومیسٹک بیس, آپ کا انڈسٹریل بیس, آپ کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی, آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہو کہ انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ ہو تاکہ آپ ٹریڈ میں کمپیٹ کر سکیں, پاور دے سکیں. کل ٹیکسٹائل آپ نے اگر ایکسپورٹ کرنا ہے اور آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے تو آپ آؤٹ نمبر ہو جائیں گے. سیکنڈ پوائنٹ جو میں بتانا ہی چاہوں گا کہ جو بھی خارجہ پالیسی کے آبجیکٹیوز یا جو بھی ڈائریکشن کی جا رہی ہے اس کو 3 لیئر پہ دیکھنا پڑے گا اور 3 لیئر کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. ایک ہے انٹرنیشنل آبلیگیشنز اینڈ الائنسز جو ایمرج ہو رہی ہیں اور ٹوٹ بھی رہی ہیں, نہیں بن رہی ہیں. سیکنڈ ہے ریجنل میں رشیا کا واپس انٹرسٹ میں آنا, انڈیا اور رشیا اور چائنا کی آپس میں بات چیت چلنا, افغانستان, ایران, انڈیا کی بات چیت چلنا, پاکستان کا دوبارہ ریلیونٹ ہونا, یہ بہت وہ باتیں ہیں جن کے بغیر خارجہ پالیسی کا صرف یونیلیٹرل اپروچ سے کوئی بھی اگر راستہ لیا جائے گا تو کبھی بھی وہ ہمیں نہیں دے گا, بیکاز ہمیں اپنے اسٹریٹجک بہت شکریہ نہ صرف گارڈ کرنا ہے بلکہ پروجیکٹ کرنا ہے. فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا, ہارون رشید صاحب بہت شکریہ. بہت اہم معاملات ہیں, اچھا انیشیٹو ہے نواز شریف صاحب کا فوج سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے, لیکن ابھی بھی ریٹرنس موجود ہیں. مشرف صاحب کا معاملہ بھی ہے, اتنا زیادہ سنگین نہیں ہارون رشید صاحب کے مطابق, لیکن انڈیا سے تعلقات کا معاملہ ایسا ہے جس میں باقاعدہ ترجیحات طے کر کے پاکستان کو آگے بڑھنا ہوگا, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا, وگرنہ معاملہ بگڑ سکتا ہے. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے حوالے سے, اور ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے پاکستانی ہائی کمشنر کی بھی, لیکن ایک عجیب بات ہوئی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ان کو پاسپورٹ جاری کر دیا گیا, لیکن پھر وضاحتیں آ رہی ہیں کہ اصولی فیصلہ ہوا ہے. اس سارے معاملے پر بات کریں گے مختصر سے وقت. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین ابھی بھی ہاسپٹل میں ہیں, ابھی بھی زیر علاج ہیں. پولیس ان کا بیان نہیں لے سکی اس لیے کہ ان کی طبیعت خراب ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. لیکن آج جو پاکستان کے برطانیہ میں قائم مقام ہائی کمشنر ہیں انہوں نے بھی ان سے ملاقات کی, 20 منٹ کی یہ ملاقات تھی. اس کے بعد یہ بتایا قائم مقام ہائی کمشنر نے کہ الطاف حسین صاحب کے حوصلے بلند ہیں اور ان کی طبیعت بہتر ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام جو حالات ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, اور ورکر سے کہا ہے کہ وہ حوصلہ رکھیں. انہوں نے گورنر جو ہیں سندھ کے عشرت العباد سے بھی ملاقات کی ہے. ایم کیو ایم کا ایک ڈیلیگیشن بھی ان سے ملنے گیا تھا, لیکن ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اس وقت ہمیں لندن میں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم کے رہنما جناب واسع جلیل نے, ان سے ہم جانتے ہیں تازہ ترین صورتحال. السلام علیکم جناب واسع جلیل صاحب. جی وعلیکم السلام. واسع جلیل صاحب یہ بیان فرمائیے کہ آپ کے وکلاء کی بھی ملاقات ہوئی ہے الطاف حسین صاحب سے, ان کی گورنر عشرت العباد سے بھی بات ہوئی ہے, اور پاکستان ہائی کمشنر بھی ملے ہیں ان سے. ان کی طبیعت کیسی ہے, ان کی صحت کیسی ہے, اور ورکرز کے لیے ان کا پیغام ہے کیا؟ دیکھیں سمیع صاحب, قائد الطاف بھائی کے وکلاء جو ہیں ان سے رابطے میں ہیں, اور آج جو ہے ایک شیڈیولڈ اپوائنٹمنٹ تھا الطاف بھائی کا ٹیسٹ کے حوالے سے, جو کہ اینجیوگرافی کے حوالے سے تھا, اور جو اطلاعات اب تک ہمارے پاس ہیں آج جو ہے اینجیوگرافی کا ٹیسٹ ہوا ہے, اور جو گزشتہ دن جو ٹیسٹ ہوئے تھے اس کی رپورٹ اور آج کی اینجیوگرافی کی رپورٹس یقیناً کل تک وہ مرتب ہوں گی, اور جو بھی رپورٹس کا آؤٹ کم ہوگا وہ یقیناً ہم تک بھی جو ہے وہ مطلع کیا جائے گا, اور جو ہی جو اپڈیٹس اس حوالے سے آئیں گی تو یقیناً میڈیا کے ذریعے تمام کارکنان کو اور عوام کو جو ہے وہ فوری طور پہ آگاہ کیا جائے گا. اس
کے علاوہ جو قائد الطاف بھائی سے آج کمشنر جو پاکستان کے ایکٹنگ ہائی کمشنر ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اسی طرح سے گورنر سندھ ڈاکٹر شد عباس صاحب سے بھی ان کی گفتگو ہوئی، جس میں یقیناً جو میڈیا سے رپورٹڈ ہوئی ہیں کہ الطاف بھائی کے ماشاءاللہ حوصلے بلند ہیں، اور انہوں نے ساتھیوں کو بھی کیا کہتے ہیں استقامت اور یکجہتی اور کام رہنے کی جو ہے وہ بھرپور تلقین کی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں بھرپور اس تمام تر صورتحال کا اظہار یکجہتی کے حوالے سے جو ہے وہ مظاہرہ کیا الحمدللہ، اور اس وقت پورا پاکستان اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ جی اچھا، واسع جلیل یہ بیان فرمائیے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ جو اس وقت آپ کی جو قانونی صورتحال ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ 36 گھنٹے کے بعد شاید انہیں یا تو رہا کر دیا جائے گا، لیکن پولیس نے مزید 36 گھنٹے لے لیے۔ آپ کے جو وکلاء کی جو ٹیم ہے، صرف یہ بیان فرمائیے کہ وہ جو ایویڈنس ہے، کوئی قانونی جو ایویڈنس ہے وہ آپ کے وکلاء کو ان کی پوری ایکسیس حاصل ہے؟ دیکھیں سمیع صاحب، صورتحال کچھ اس طرح ہوگی کہ یہ رپورٹ آنے کے بعد ہی اسسمنٹ ہوگی، اور یہ اسسمنٹ یقیناً میٹ پولیس کے بعد ہی آئے گی، ان میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد، کہ قائد الطاف بھائی سے میٹ پولیس جو ہے وہ کوشچن کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو یہ تمام تر صورتحال اسی وقت واضح ہوگی کہ جب الطاف بھائی کی کوشچن صورتحال کیسی آتی ہے صحت کے حوالے سے، اسی کے بعد ہی تمام چیزیں پھر وہ اسرٹین کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ واسع جلیل صاحب، آپ نے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ کہہ رہے تھے کہ الطاف حسین صاحب کے حوصلے بلند ہیں، اور ورکرز سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بالکل حالات کا مقابلہ کریں گے، آپ بھی اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں۔ اور اب ہمارے ساتھ ہیں مظہر عباس صاحب، کراچی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، صحافی ہیں، حالات پر پوری ان کی نظر ہے۔ السلام علیکم مظہر۔ جی وعلیکم السلام سمیع۔ مظہر، یہ جو صورتحال ہے کراچی کی آپ کے سامنے ہے، واسع جلیل صاحب نے کہا کہ ابھی تو ان کی اور ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے 2 3 4 دن اس میں لگیں گے۔ ان کی جو قیادت ہے، اعلیٰ قیادت کا رابطہ وکلاء کے ذریعے اور عشرت العباد صاحب کے ذریعے قائم ہے۔ یہ بیان فرمائیے کہ اب جو اس وقت جو فیصلے ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے، آپ کے سورسز کیا بتا رہے ہیں کہ کون وہ فیصلے کر رہا ہے، اور اس وقت جو ورچوئل جو کمانڈ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ کیا کوئی کمیٹی ہے یا کوئی رابطہ کمیٹی ہے، کوئی کور گروپ ہے؟ کس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ دیکھیں سمیع، تھوڑی سی یہ اس وقت جو سچویشن ہے تھوڑی سی ان یوزول ہے، ایون لنڈن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ نارملی ظاہر الطاف حسین کو انہوں نے اریسٹ شو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ صرف کاؤنسلر ایکسز انہوں نے دیے، بلکہ الطاف حسین صاحب سے گورنر بھی بات کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کچھ رہنماؤں نے بھی بات کی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس نے اور شاید برٹش گورنمنٹ نے ریلیکسیشن دی ہے اس حوالے سے کہ انٹل انلیس ان پہ کوئی چارج نہیں فریم ہو جائے یا ان کو فارملی جو ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے نہیں پیش کر دیا جائے، اس وقت تک جب تک وہ ہاسپٹل میں ہیں ان کو غالباً اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ٹیلی فون وغیرہ اپنے رہنماؤں سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تو اس وقت جو اسٹیج ہے، اس وقت وہ ظاہر ہے الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے جو رہنماؤں کی بات ہوئی ہوگی، اس میں ان کو اس لیے تو ڈیفیکلٹی نہیں ہے کیونکہ رابطہ کمیٹی موجود ہے، لنڈن میں بھی رابطہ کمیٹی ہے اور پاکستان میں بھی رابطہ کمیٹی ہے، تو فیصلوں کے لحاظ سے پرابلم نہیں ہو رہی۔ ہاں یہ اچھا، ایک وقت کم ہے مظہر، وقت کم ہے، اس پر مجھے کمنٹ کیجئے مختصراً کہ بہت سارے لوگ یہ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ کراچی میں بہت زیادہ تباہی ہوگی اگر الطاف صاحب کے خلاف کوئی ایکشن ہوا، لیکن ایم کیو ایم نے بھی اپیل کی ورکرز کو کہ وہ مت نکلیں سڑکوں پر، اور ایک جو اچھی بات ہے وہ ایک نظر آ رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کوئی بہت زیادہ کریٹ نہیں ہوئی کراچی میں۔ اس کی آپ کیا وجہ کیا تھی اس کی؟ دیکھیے، ایک تو ابھی ایم کیو ایم نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور بہت بہتر انداز میں کنٹرول کیا، اور پھر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی جو پاسبل سپورٹ ہے وہ ان کو دے رہے ہیں، وہ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ چیزیں کنٹرول ہیں۔ لیکن ابھی ٹائم لگے گا، اگر اس میں جب فارمل اریسٹ ہوں گے، چارج لگے گا، تو سچویشن ابھی بالکل نارمل نہیں کہہ سکتے ہم سچویشن کو، آگے چل کے یہ سچویشن خاصی بگڑ بھی سکتی ہے۔ اس لیے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی پہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے، کیونکہ اب الطاف حسین ان کے فیصلوں کی توثیق کرنے کے لیے اس وقت ظاہر ہے جس پوزیشن میں اس پوزیشن میں وہ توثیق نہیں کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی نیا فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ وہ یہ خطاب کر سکتے ہیں عوام سے۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس، جو کہہ رہے تھے کہ بڑا ٹیسٹ ہے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے لیے کہ کس طرح وہ کراچی کے امن کو بحال
رکھتے ہیں, پاکستان کے امن کو بحال رکھتے ہیں, کیونکہ ان کے جو بہت سارے فیصلے ہیں اب ان کی توثیق کرنے کے لیے وقتی طور پر الطاف حسین موجود نہیں ہے. لیکن الطاف حسین کا حوصلہ بڑا بلند ہے اور انہوں نے ورکر سے یہ کہا ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کریں گے اور ورکر سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. ناظرین, یہاں پر ہمیں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس امریکی فوجی کی جس کو طالبان نے رہا کیا ہے, جس کے لیے بڑے بڑے استقبال ہونے جا رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہاں امریکہ کے رائٹ ونگ میڈیا نے یہ خبر دی کہ شاید جو بریگڈال ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں یا مسلمانوں سے ان کا تعلق ہے اور ان کے والد صاحب مسلمانوں کی حمایت کی بات کرتے ہیں اور وہ پشتو بھی جانتے ہیں, تو ان کے اعزاز میں ہونے والی تقریبات منسوخ ہو رہی ہیں. اس پر بات کریں گے کہ کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. گزشتہ ہفتے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی افغانستان میں. طالبان نے ایک امریکی فوجی کو جون 2009 میں اغوا کیا تھا, اس کو طالبان نے رہا کیا, امریکہ کے حکام کے حوالے کیا, لیکن اس کے بدلے میں گوانتانامو بے میں بند 5 طالبان کمانڈرز کی رہائی کروائی گئی. 5 سال تک جب امریکہ اپنے اس فوجی کی تلاش میں کوششیں کرتا رہا اور اس میں مختلف طرح کی بیہائنڈ دا سین نیگوسیشن بھی شامل تھی, تو اس کو امریکی فوجی ہی سمجھا جاتا رہا. اور جب پریزیڈنٹ براک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں اعلان کیا جو امریکی فوجی تھا بوئی بریگڈال اس کے پیرنٹس کے ساتھ, تو یہ کہا کہ امریکہ اپنے ساتھیوں کو, اپنے فوجیوں کو, اپنے شہریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. لیکن اس کے فوراً بعد ایک جو رائٹ ونگ امریکی میڈیا ہے اس پر ایک بہت بڑی کیمپین چلی ہے, کیونکہ جو بل اورائلی لیڈ کرتے ہیں فاکس چینل میں رائٹ ونگ میڈیا کو, انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ جو بوئی بریگڈال کے والد ہیں وہ مسلمان لگتے ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے پشتو بولنا بھی سیکھ لی اور پھر پریزیڈنٹ براک اوباما کے سامنے انہیں یہ کہنے کی بھی ضرورت ہوئی کہ مسلمانوں کا اللہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جیسے ہی یہ بات امریکہ میں پھیلی کہ بریگڈال نے اسلام قبول کر لیا ہوگا یا وہ شاید مسلمان ہو سکتا ہے یا اس کے پیرنٹس مسلمان ہیں, تو ایک طرح کی کرٹیسزم ہوئی. اور اب جو ان کے اعزاز میں ان کے آبائی گاؤں میں ہیلی میں جو ریاست آئیڈاہو میں ہے, وہاں پر ان کے آنر میں ہونے والی تقریب کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے. ہم پر تو ہمیشہ سے یہ الزام لگتا ہے کہ مسلمان ایک انتہا پسند قوم ہے, پاکستانی بھی انتہا پسند قوم ہے, لیکن اگر ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں, ہندوستان جس کو ایک بڑی ڈیموکریسی کہا جاتی ہے, وہاں پر ہندو میجورٹی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا پسندی ان میں بھی ہے. اور خاص طور پر یہ جو واقعہ امریکہ میں ہوا جس کے بعد تقریب بھی منسوخ ہوئی اپنے ہی امریکی فوجی کی, تو اس سے ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہے, کیا یہ انتہا پسندی نہیں؟ اور آج ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ اگر ضرورت ہو تو مذہبی انتہا پسندی کو گلے لگا لیا جاتا ہے, جیسے 80s میں روس کے خلاف جب افغانستان میں مدد کی ضرورت تھی انتہا پسندوں کی, اسلام پسندوں کی, تو ان کو گلے لگا لیا گیا. لیکن اس کے بعد اب اگر لبرلزم کی ضرورت ہے کیونکہ وہ مفادات پورے ہو گئے, تو پھر اب دوسرے آئیڈیاز کا پرچار. آج اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر لال خان, ہمارے ساتھ ہیں جناب سجاد میر اور پروفیسر پرویز ہود بھائی. سب سے پہلے میں جناب ہود بھائی کی طرف چلتا ہوں. پروفیسر صاحب, آپ کی نظر ہوگی ساری اس معاملے پر, صرف اس بات پر تقریب کا انعقاد ملتوی کر دینا کہ شاید وہ مسلمان ہو سکتے ہیں, اور اپنے ہی فوجی کو جس طرح سے ڈس اون کر رہا ہے اس وقت امریکی میڈیا, الزام تو ہم پر لگتا رہا ہمیشہ کہ ہم انتہا پسند ہیں, اسے آپ کیا کہیں گے؟ انتہا پسند تو دنیا جہاں میں ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی ہیں. ریپبلکنز ان کی طرح طرح کی قسمیں ہیں انتہا پسندی کی, لیکن یہ جو ڈیوڈ بوئی کا واقعہ ہے یہ ذرا مختلف نوعیت کا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا شخص تھا جو لگتا ہے کہ کچھ ذہنی طور پر پریشان تھا. یہ فوجی اڈے سے چل کر کسی گاؤں میں گیا, گاؤں میں ادھر لوگوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بس میں جا رہا ہوں یہاں سے, اور پھر وہ طالبان کی طرف چلتا چلا گیا اور پھر طالبان نے اس کو گرفتار کر لیا. یہ سارے حقائق تو ہمیں پتہ ہیں, یہ شخص پتہ نہیں ذہنی طور پر ٹھیک تھا کہ نہیں, لیکن جو آپ کی بات ہے وہ درست ہے اپنی جگہ پہ کہ امریکہ میں انتہا پسند ہیں, مگر کم از کم وہ ایسے انتہا پسند نہیں ہیں جو پھر خودکش حملے کرتے ہیں. ہمارے ہاں جب انتہا پسند غصے میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو پھاڑ دیتے ہیں اور سینکڑوں دوسرے معصوم جانیں بھی لے لیتے ہیں. اگر ریپبلکنز, اور یقیناً ان میں بہت سے انتہا پسند ہیں, مگر
ادھر اس طرح کی قتل و غارت نہیں دکھائی دیتی ہے جس طرح کی پاکستان میں دکھائی دیتی ہے. لہذا آج ہم دنیا میں منفرد ہیں اس لحاظ سے. اب سرکاری ذرائع کے مطابق 50,000 پاکستانی ہیں جو جان بحق ہوئے ہیں اس انتہا پسندی کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے. لہذا ہمیں اس بات سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ انتہا پسندی انڈیا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، سویڈن میں بھی ہے، دنیا جہاں میں ہوتی ہے، لیکن جتنی یہاں پر ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر لال خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو نظریات ہیں دنیا میں انتہا پسندی، لبرلزم، اور جو خاص طور پر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں بڑی طاقتوں کے مفادات آتے ہیں تو پھر وقت کی ضرورت کے مطابق نظریات وہاں پر فروغ بھی کیے جاتے ہیں، انہیں گلے سے بھی لگا لیا جاتا ہے. اور پھر اگر طالبان روس کے خلاف لڑ رہے ہیں تو وائٹ ہاؤس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. پھر بعد میں ان کو جس طرح مرتد قرار دے کر ان کی ہیڈ منی بھی مقرر کر دی جاتی ہے. یہ کھیل ہے کیا؟ یہ کس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے یا کس کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ دیکھیں سمی صاحب، یہ امریکی سامراج کی ایک پالیسی کا پروڈکٹ ہے. ماڈرن ریلیجس فنڈامنٹلزم، چاہے وہ جوڈا فنڈامنٹلزم ہو، چاہے ہندو فنڈامنٹلزم ہو، اور سب سے بڑھ کر اسلامک فنڈامنٹلزم. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں، لیکن جو 1918 میں بالفور ڈکلیریشن آیا تھا وہ یہودی بنیاد پرستی کو بھرنے کے لیے آیا تھا. اسی طرح جو سائکس پیکٹ ٹریٹی ہوئی تھی وہ بھی عرب نیشنلزم کو توڑ کر مذہبی جذبات کو بھارنے کے لیے کی گئی. پھر جو جدید فنڈامنٹلزم اور خاص کر کے جدید اسلامک فنڈامنٹلزم ہے اس کا موجب بھی امریکہ ہے. 1956 میں جب سویز کی جنگ میں اسرائیل کو، فرانس کو اور برطانیہ کو شکست ہوئی تو اس کے بعد جو رائزنگ عرب سوشلزم تھا اس کو روکنے کے لیے انہوں نے جان فاسٹر ڈولس جو انتہائی رجتی وزیر خارجہ تھا امریکہ کا، اس نے جدید اسلامی بنیاد پرستی کو جنم دیا. سجاد میر صاحب، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. سوال میرا بھی آپ سے یہی ہے کہ ہم پر تو الزام لگا دیا جاتا ہے لیکن ہمارے ارد گرد جو ہم سے زیادہ برے انتہا پسندی کے مجرم ہو سکتے ہیں ان کو دنیا گلے لگا لیتی ہے. میں یہ واقعہ آپ جو انڈیا کے اندر بھی واقعہ ہوا تھا، پاکستان آنے والی ٹرین کو بھی جلا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو RSS کے سربراہ بال ٹھاکرے جو کہتے رہے ہیں جو کہ میچ بھی نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس انتہا پسندی کو تو دنیا قبول کرتی ہے. اب نریندر مودی کو بھی بلایا جا رہا ہے، امریکہ بھی بلایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس بات کے، ہمیں خاص طور پر الزام ہم پر لگایا جاتا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں جی. اس وقت انڈیا کا 26% حصہ جو ہے وہ نیکسلائٹس کے قبضے میں ہے، انتہا پسندوں کے قبضے میں ہے، اور طرح کی انتہا پسندیاں بھی وہاں پیدا ہو رہی ہوں گی. بدھ انتہا پسند اس سے آگے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں. مسلمانوں کو برما جس کو ہم کہتے تھے وہاں اپنی کارروائیاں دکھا رہے ہیں. دیکھیے شکاگو نے آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ایک پروجیکٹ بنایا تھا شکاگو یونیورسٹی نے، اور ایک 6 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب شائع کی تھی جس میں سکھ فنڈامنٹلزم، ہندو فنڈامنٹلزم، کرسچن فنڈامنٹلزم، بدھ فنڈامنٹلزم اور مسلم فنڈامنٹلزم سب کا تذکرہ تھا. اب ہو یہ گیا ہے کہ دنیا نے فنڈامنٹلزم کے معنی، بنیاد پرستی کے معنی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ مختص کر دیے ہیں. مجھ سے 92 میں BBC والوں نے کہیں پوچھ لیا غلطی سے کہ صاحب یہ آپ اس بنیاد پرستی کو کیا کہتے ہیں. میں نے کہا کہ اٹس اے سارٹ آف ریزسٹنس موومنٹ اگینسٹ امپیریلزم. یہ تو سامراج کے خلاف ایک طرح کی تحریک مزاحمت ہے، انتظامی طور پر بھی، اقتصادی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی اور تہذیبی طور پر بھی. جہاں جہاں سامراج پیچھے کسی حکومت کے نظر آتا ہے، آمریت کے نظر آتا ہے یا کسی اور حوالے سے نظر آتا ہے، وہاں ہی جس کو آپ بنیاد پرستی کہتے ہیں وہ پھلتی پھولتی ہے. پھر بنیاد پرستی انتہا پسندی میں بدل دی آپ نے، اس کا رستہ روک کر اور اس کو کئی رستے نئے دکھا دیے. یہ ایک دوسری بحث شروع ہو جاتی ہے. جہاں تک مختلف ملکوں میں بنیاد پرستی کا تعلق ہے، یہ سوال پہلی بار امریکہ میں اٹھا تھا جہاں کے پروٹیسٹنٹ نے جس 20ویں صدی کے شروع میں ان کے مختلف فرقوں نے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے اس شدت کی تصادم شروع ہوا کہ اس کے لیے یہ بنیاد پرستی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو ان کی شرائط تھی کچھ جس کو وہ اصرار کرتے تھے کہ سب کو اس کو ماننا چاہیے. تو یہ کہنا کہ یہ کوئی مسلمانوں کے یہاں ہے، ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اسرائیل کے اندر تو اتنا سخت ہے کہ وہ تو کہتے ہیں قوانین کو وہ بناؤ جو ہم چاہتے ہیں کہ یہودیوں سے الگ نہ ہو،
اور دیکھیے اچھا میں میر صاحب آپ کو روکوں گا یہاں پر چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، یہیں پہ آپ ہی سے گفتگو شروع کریں گے. بڑا اہم معاملہ ہے کہ انتہا پسندی سے ہمیں مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید ہم ہی انتہا پسند ہیں، لیکن اگر نظر ڈالتے ہیں دنیا کے دوسرے معاشروں میں تو ہر معاشرے میں ہمیں انتہا پسندی نظر آتی ہے. کیسے ہم اپنے نام سے اس لعنت کو ہٹا سکتے ہیں، بات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں انتہا پسندی کی اور دیکھتے ہیں تو دنیا کے مختلف معاشروں میں ایون امریکہ میں بھی انتہا پسندی نظر آتی ہے. اپنے ہی فوجی کی ایک جو آنر کے لیے اس کی تقریب تھی، اس کے اپنے گاؤں میں اس کو صرف اس لیے منسوخ کیا گیا ہے کہ یہ شبہ کا اظہار کیا رائٹ ونگ میڈیا نے کہ شاید بریکڈال جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم سجاد میر صاحب سے بات کر رہے تھے، ان سے کہیں گے کہ وہ اپنی بات کو جاری رکھیں، لیکن میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پر بھی کامنٹ کریں کہ طالبان نے جو ویڈیو ریلیز کی ہے اپنی اس جس قیدی کو رہا کیا ہے تو ساتھ انہوں نے یہ بھی میسج دیا ہے کہ وہ پولیو ویکسینیشن کے خلاف نہیں ہے، جس سے انہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی طالبان سے ڈسٹنس کیا ہے. کیا اس کے معنی ہو سکتے ہیں، کیا وہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں؟ جی سجاد میر صاحب. اچھا جی، پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا تھا جس حوالے سے گفتگو کر رہا تھا امریکہ کے ریفرنس سے کر رہا تھا، میرے کو ایک اچھی بات کی ہے ہمارے فیض خود بھائی نے. انہوں نے کہا ریپبلکن کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو انتہا پسندی کو رواج دیتے ہیں. ان کا نام نیو کون تھا، وہ قدامت پسند تھے پچھلی بار. وہ لوگ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے، میں ان کے بارے میں ایک بار میں نے تبصرہ کیا کہ وہ فاسسٹ بھی ہیں، امپیریلسٹ بھی ہیں اور فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں. اس لیے کہ امپیریلسٹ اس لیے ہیں کہ وہ دنیا پر چاہتے ہیں کہ امریکہ کا غلبہ ہو، فاسسٹ اس لیے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکن ویلیوز اور کلچر جو ہے وہ سپیریئر ہے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اگر طاقت بھی استعمال کی جائے تو کرنا چاہیے. یعنی اور فاسسزم اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے. اور فنڈامنٹلسٹ اس لیے ہیں کہ ان کی پشت پر نیو ایونجیکل چرچ پورے کا پورا کھڑا ہے. پرویز ہود بھائی صاحب، یہ آپ نے میر صاحب کا جواب بھی سنا، یہ بیان فرمائیے کہ اس سے ہم چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو ایک ٹینڈنسی ہمارے اندر ہے کہ آپ دوسرے کی زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں تو آپ اس کی زندگی ختم کر دیتے ہیں. بڑا مشکل سوال ہے آپ کا، اس لیے کہ جہاں کٹر پن ہوتا ہے، مذہبی کٹر پن، تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ راہ راست پر ہے اور دوسرے سارے بھٹکے ہوئے ہیں. اب ضرور امریکہ میں ایسے لوگ ہیں، انڈیا میں ایسے لوگ ہیں، لیکن ان میں وہ درجے کا جنون نہیں ہے جو ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے. اب میں لال خان صاحب نے جو بات کی، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ امریکہ کے اوپر ڈالا جائے، لیکن میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کے اندر جو دراڑیں تھیں وہ تو ہمیں پتہ ہے تاریخی طور پر امریکہ کے بننے سے سینکڑوں سال پہلے موجود تھیں، اور کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے تھے. سارے واقعات تاریخ کے آپ کے سامنے ہیں. چنانچہ صرف امریکہ کو قصوروار ٹھہرانا میرا خیال ہے ناحق ہوگا، ناجائز ہوگا. آپ کے سوال پر میں آتا ہوں کہ اس انتہا پسندی پر کیسے قابو پایا جائے. اس کے لیے ایک ایسی فضا قائم کرنی ہے رواداری کی، جس میں ہم یہ بات تسلیم کریں کہ دوسرا شخص بھی صحیح بات کہہ رہا ہے یا کہہ سکتا ہے، کہ صرف ایک سچائی کا رستہ نہیں ہے، کہ بہت سے مختلف آراء ہوتے ہیں اور ساتھ رہنے کا لوگوں کو سلیقہ سیکھنا ہوگا. اس کے بغیر آپ انتہا پسندی کو ختم نہیں کر سکتے. درست ہے. اور جی وقت کم ہے، اگر ایک بات میں عرض کروں کہ جو ہمارے علماء دین ہر جمعے کو ہر مسجد سے اعلان کرتے ہیں، ان باتوں کو آپ سنیں تو ممکن نہیں لگتا کہ پاکستان میں امن قائم ہو سکے گا، کہ رواداری کی فضا کبھی قائم ہو سکے. وقت کم ہے. ڈاکٹر لال خان صاحب، یور رسپانس اگر مختصر سے مختصر کر سکیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک طرف طالبان کو یا اسلامی بنیاد پرستوں کو انوسنٹ قرار دینا ایک جرم ہے، اسی طرح امریکی سامراج کو مبرہ الزام قرار دینا وہ بھی ایک جرم ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی بنیاد پرستی اور امریکی سامراجیت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور ایک سکے کے دو رخ اس لیے ہیں کہ ان کی معاشی اور اقتصادی نظریات، سوچیں اور ڈاکٹرائنز ایک چیز پر ہے، وہ سرمایہ داری پر ہے، وہ کیپٹلزم پر ہے. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے جو اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج
सीरिया में अमेरिका क्या अलकायदा के रेमिनेंट्स को, अल-नुसरा को सपोर्ट नहीं कर रहा, पैसे नहीं दे रहा? क्या आज भी मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी साम्राज्य इन्हीं जनूनी इस्लामी बुनियाद परस्तों को सपोर्ट नहीं कर रहे? और आखिरी तजिए में कौन सा ऐसा मुल्ला है, कौन सा इस्लामी बुनियाद परस्त है जो अमरीका के साथ कोई माशी, इक्तिसादी या बुनियादी लोगों के इशूज की तरफ जो इस निजाम की पॉलिसी है उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं? लास्ट वर्ड मीर साहब, लास्ट वर्ड। असल मैं इस पर उलझना नहीं चाहता था, मैं अवॉइड करना चाहता था। डॉक्टर लाल खान साहब एक कोल्ड वार पर्सपेक्टिव का जो एक सिनेरियो था वहां अच्छा तजिया कर रहे थे, सुनना चाह रहा था। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर दूं, जो बात हमें समझने की है कि सिर्फ इत्तेहाद यही नहीं आप निकाल के मुल्ला के साथ उनका इत्तेहाद कर दे। पाकिस्तान में देखिए सारा लेफ्ट जो है उन एनजीओज को प्यारा हो गया है जिनकी सरपरस्ती अमेरिका कर रहा है। लेफ्ट तो उधर चला गया है, ये बेचारे राइट को तो पटाई पड़ी है मिस्र में भी और भी बहुत जगह। मैं मीर साहब आपको रोकूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता बताया आपने कि सारा जो लेफ्ट है उन एनजीओज में चला गया है जिनकी सरपरस्ती अमेरिका करता है, लेकिन डॉक्टर लाल खान साहब का ये कहना है कि वो लेफ्ट था ही नहीं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगले प्रोग्रामों पर भी इस इशू पर बहस जारी रखेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम सोमवार को मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह ने।